بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ دار اور خاندان والوں کو ڈرائیے، جا کر انہیں توحید کا پیغام پہنچائیے، ان کو بتائیے کہ جس گندگی میں تم مبتلا ہو اس سے بچو، جن خداؤں کی پرستش اور پوجا کرتے ہو وہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ فائدے کے مالک ہے، بلکہ اس ایک پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارے نقصان و فائدے دونوں کا مالک ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے تمام مکے والوں کو جمع کیا، یا بنو قریش، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، سب کو جمع کر لیا، سب جمع ہو گئے۔ فاجتمعوا الیہ، لوگ کہنے لگے من ھذا الذی، یہ کون شخص ہے جو زور زور سے چلا کر لوگوں کو جمع کر رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ کہنے لگے یہ تو محمد ہے، یہ وہ محمد ہے جس کی امانت و صداقت پر لوگ یقین رکھتے تھے۔ آج یہ محمد صفا پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کا یہ پیغام دنیا انسانیت تک پہنچا رہا ہے، اور صفا پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کے جمع ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ بات یقینی ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ہتھیاروں سے لیس لشکر اور فوج موجود ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونے والی ہے، اگر میں تمہیں اس بات کی اطلاع اور خبر دوں تو کیا تمہیں میری بات پر یقین ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں اے محمد ہم نے ہمیشہ آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے، ہمیشہ آپ کو سچی پایا ہے، ہم آپ پر یقین کریں گے، آپ کو سچا مانتے ہیں ہم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کا عذاب اس فوج سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کا عذاب ان فوجوں کے ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا آتا ہے تو پوری دنیا میں بسنے والے انسان زمین میں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان بتوں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، ایک خدا کو معبود ماننے لگ جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج تھا نبی اکرم کے لیے، محمد عربی کے لیے، یہ کتنا بڑا چیلنج تھا۔ اپنے خاندان والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مخالفتوں کو مول لینا تھا۔ جب نبی اکرم نے یہ اعلان کیا ڈنکے کی چوٹ تو آپ کا سگا چچا ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، ناس ہوتے رہے محمد کیا تو نے ہمیں اس وجہ سے جمع کیا تھا؟ وہ سورہ لہب پوری اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے جملوں سے نوازا گیا، آپ کو برا بھلا کیا گیا، آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ کل تک وہ محمد جس کی صداقت و امانت کا مکے میں ڈنکا بجتا تھا، جس پر ہر ایک آدمی اپنی امانت کو سپرد کرنے کو باعث فخر سمجھتا تھا، جس کو ہر ایک آدمی امین اور امانت دار سمجھتا تھا، آج اس محمد عربی کے دشمن بن گئے، آج اس محمد عربی کے ذات پر کیچڑ اچھالنے والے بن گئے، آج اس محمد عربی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بن گئے۔ یہ چیلنج آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، یہ مخالفت آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کس بنیاد پر آئی؟ دین کی بنیاد پر،
اسلام کی بنیاد پر، مشن کی بنیاد پر۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب آپ کوئی مشن لے کر اٹھتے ہیں، جب آپ کوئی پروگرام بنا کر اٹھتے ہیں، جب آپ میدان عمل میں آتے ہیں، جب آپ گراؤنڈ کے اندر اپنے تصورات، اپنے خیال، اپنے نظریے، اپنے آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر دنیا آپ کی مخالفت کرتی ہے، دنیا کے لوگ آپ کے خلاف چلتے ہیں، آپ کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، تڑپ ہے اپنے مشن اور اپنے مقصد کو لے کر، تو آپ ایک نہ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کامیاب ہو جائیں گے، بشرطے کہ آپ کا مشن، آپ کا مقصد، آپ کا پرپس پازیٹیو ہو، انسانیت کے لیے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، لوگوں کو ڈرایا، چاہے مخالفتیں آئے، چاہے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کے سپرد کیا تھا، آپ نے اس کو بخوبی ادا کر دیا۔ یاد کیجئے وہ وقت جب چچا ابو طالب کے پاس مکے کا وفد، بڑے بڑے سردار آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ابو طالب، اب اپنے اس بھتیجے کو سمجھائیے، محمد کو سمجھا لیجئے، یہ کیوں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ اگر یہ محمد آپ کا بھتیجا مکے کی سرداری چاہتا ہے تو وہ بھی ہم اسے دے دیں گے۔ اگر محمد آپ کا بھتیجا کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم کرانے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کا بھتیجا کعبے کی چابی چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سپرد کر دیں گے، لیکن آپ اسے سمجھائیے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ چچا غمزدہ ہو گئے، اندر حجرے میں آتے ہیں اور آپ علیہ السلام کے سامنے مخاطب ہوتے ہیں۔ چچا کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں محمد عربی کا کیا جواب تھا؟ آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا، اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں گے تب بھی اب میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو مشن اللہ نے مجھے لے کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کی فکر تھی اپنی امت کے لیے، یہ آپ کی بے چینی تھی، آپ کی نظروں کے سامنے ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو بے مقصد بنا دیا، یوں ہی زندگی گزر رہی ہے، نہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ زندگی کا کوئی مشن ہے، نہ زندگی کا کوئی پرپس ہے۔ ایک مومن آدمی کی زندگی بے مقصد کبھی نہیں ہو سکتی، ایک مومن آدمی کی زندگی بے مشن کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ بے مشن زندگی گزار رہا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، تو اس نے ایمان کو نہیں پہچانا، اسلام کو نہیں پہچانا، محمد عربی کو نہیں جانا، محمد عربی پر نازل ہونے والی انقلابی کتاب قرآن کریم کو نہیں جانا، نہیں پڑھا، نہیں پہچانا، اس لیے وہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، محمد عربی کی جو فکر تھی، آپ نے اس انقلابی قدم کو جو اپنے خاندان والوں سے جس کا آغاز کیا تھا، جس کو سٹارٹ کیا تھا، یاد رکھیے، اگر آپ کوئی ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، چاہے ریفارم ان سوسائٹی کرنا چاہتے ہیں، چاہے ریفارم ان ہاؤس کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ریفارم اپنی نفس کی کرنی ہوگی، اصلاح اپنے آپ کی کرنی ہوگی، اپنے اندر کی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد کمیونٹی کے پاس جا کر، سوسائٹی میں جا کر، معاشرے میں جا کر اصلاح کرنی ہوگی۔ یہی طریقہ ہوتا ہے ایک آدمی کے اصلاح کرنے کا، اور اسی سے جب اپنے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، پھر نفس کی اصلاح کے بعد ایک ہاؤس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے بعد ایک کمیونٹی کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب، ایک ریفارم، ایک اصلاح کا ماحول ہو جاتا ہے، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کے مقاصد ہوا۔